امتحان لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آج سے 10 مہینے قبل ایک مجاہد کو، سنیت کے شہر کو، جسے آج پوری دنیا مفتی سلمان ازہری کے نام سے جانتی ہے، اللہ اللہ، وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ شعر کہتا رہا، اگر ہمارے مکانوں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے، ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے، ہمارے گھر والوں کو ٹورچر کرو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کی شان پر اگر انگشت نمائی کی جائے گی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو 10 مہینے جیل میں رکھا گیا، اس مرد مجاہد نے 10 مہینے میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں، درد و الام کا سامنا کیا، لیکن ثابت قدم رہا، اللہ کی مدد پہنچی، مصطفیٰ نے نظر کرم فرمایا اور وہ شیر جیسا گیا تھا ویسا آ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں یاد رکھنا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ اللہ، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بلدے پور کے زندہ دل لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور تم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، سائنس کے تعلق سے تم نے کتابیں پڑھی ہیں، جغرافی کے تعلق سے تم نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ، کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو ہدی للناس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے، اس کے دوست کون ہوتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو محبتوں سے ایک مرتبہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے اپنے بندوں کو خبردار فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے، میرے بندوں میں وہ میرے بندے جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جو میرے قریب ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ آپ ذرا توجہ کریے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کہو گے مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آنکھ زبان
زبان ہاتھ پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنیے گا، آپ میری طرف توجہ کریں، سنیے، اللہ اللہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس کے ہاتھ میں ودیت فرما دیتا ہے۔ اب اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جب وہ زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے، آسمان پر نگاہ ڈالتا ہے تو عرش اعظم تک دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، معرفت الہی سے دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ آپ سنیے گا، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کے در کا کھانے والے غلام ہیں، بتائیں ہے نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف ہمارے لیے عزت کے قابل ہے۔ اللہ اللہ لیکن دیکھیں، جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے سنا نا تو اس یہودی نے سوچا، یار بات سچی ہے یا ایسے ہی ہے؟ کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ کیا واقعی مومن معرفت الہی سے پہچان لیتا ہے؟ اللہ اللہ بلدے پور کے زندہ دل لوگوں ذرا میری طرف توجہ کریے گا، اگر آپ کے ایمان میں انقلاب پیدا نہ ہو جائے تو کہیے گا اللہ اللہ۔ اس یہودی نے سوچا، یار حدیث یہ سچی ہے یا ایسے ہی کسی نے گڑھ دی ہے؟ اللہ اللہ اس نے سوچا اگر حدیث سچی ہے تو لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا، مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں پہنچ گیا، اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھتا، اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اور یہ کہتا آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیے۔ اللہ اللہ جس کے سامنے یہ پڑھتا وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا۔ اللہ جو مومن کامل سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا رہا بہت سارے مسلمانوں سے اس نے اس حدیث کا مطلب پوچھا۔ اللہ اللہ سارے لوگ اس کا ترجمہ بتا دیتے۔ یہ دل ہی دل میں سوچتا، یار یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں، میں مذہب سے یہودی ہوں، یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں، میں نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھ رکھا ہے، یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں، میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا حضرت جنید بغدادی کی بستی میں پہنچ گیا، جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ حسن اتفاق حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ اللہ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی نا، یہ بڑے کرو فر میں بولا، اے جنید میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، بڑا چرچا سنا ہے، تم اللہ والے ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے محبوب ہو، میں نے تمہارے نام کا چرچا سنا ہے۔ اے جنید میں تم سے آج ایک حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے، اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ اللہ یہودی نے عرض کیا، اے جنید بغدادی اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے۔ یہودی عرض کرتا ہے، جنید کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے، جیسے جنید تجھے ملاحظہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی کی زبان سے جب اس نے اتنا سنانا یہ پانی پانی ہو گیا اور شرمندگی سے بولا، جنید کیا مطلب؟ حضرت
जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करें, जुमला देने जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, जुनैद ने मार्फत इलाही से पहचान लिया है, अल्लाह के नूर से पहचान लिया है। तू मजहब से यहूदी है, मुसलमानों जैसा अमामा बांध करके आया है, मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके आया है, तू आजमाइश के लिए आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं अपने रब की कसम खा करके कहता हूँ, बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अर्ज करने लगा, हाँ हुजूर मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? अर्ज करने लगा, हाँ हुजूर आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी जलाल में इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी बता अब तेरा क्या इरादा है? कदमों में गिर के बोला है, जुनैद हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। अब मुसलमान होने का इरादा है, मैंने पहचान लिया है, मैंने जान लिया है। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नस्ल के आला गज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई। बलदेवपुर के लोगों, इसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद में हजरत जुनैद की बारगाह में अर्ज किया, जुनैद अब नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके, अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी सोहबत में रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये एक मुद्दत तक हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में रहता रहा। एक दिन ये बोला, ए शेख जुनैद बगदादी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, तेरी बड़ी आदत है सवाल करने की, बड़े सवाल करता है, पूछ क्या सवाल है, पूछ क्या पूछना चाहता है? अल्लाह अल्लाह, वो अर्ज करने लगा, ए जुनैद बगदादी, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मैंने इस हदीस पाक का तर्जमा बहुत से मुसलमानों से पूछा था, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाया था कि मैं हूँ कौन। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना ना, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अपनी जबान को खामोश कर ले, अपनी जबान को लगाम दे। तू जिन जिन के पास में पहुंचा था वो अल्लाह के दोस्त थे, हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने मार्फत इलाही से तुझे पहचान लिया था, लेकिन इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो, पूरी ईमानदारी से मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मैं आपसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पता नहीं आप इधर क्यों देख रहे हैं? इधर कोई चीज है क्या? इधर कोई एलसीडी लगी हुई, इधर ना देखें, आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। मैं दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब पेश कर रहा हूँ, बस आपसे मैं इल्तिमास करता हूँ, आप जो है ना बस छोटी सी कलेजी पेश कर दें और मोहब्बतों से कह दें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के जलसे में बैठे हो, पूरी ईमानदारी के साथ में बात मुलाहिजा कर लो। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। आज यहाँ हुजूर गौसे पाक का जलसा हो रहा है, और आज नहीं बल्कि कई साल से हो रहा है। हुजूर गौसे पाक के दीवाने यहाँ जलसा सुनने भी आते हैं, उलमा को भी बुलाते हैं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है, गौसे पाक चाह रहे हैं बलदेवपुर में मेरा जलसा होता रहे और बलदेवपुर के लोग मेरा जलसा सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह,
अल्लाह हुजूर गौसे पाक हमें अपने मज़ार से मुलाहिजा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक अपने मज़ार से चल कर के तशरीफ लाएंगे। अगर कोई दीवाना हुजूर गौसे पाक के इश्क में यहाँ मचल गया और हुजूर गौसे पाक को उस दीवाने पर प्यार आ गया तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र भी कामयाब और हश्र भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हो अल्लाह वाले सुनते नहीं हैं? आप क्या समझते हो अल्लाह वाले मदद नहीं करते? नहीं नहीं, वो तो कोई और है जो कहते हैं अल्लाह वालों से मत मांगो, आप वलियों से मत मांगो अल्लाह अल्लाह। लेकिन हम तो वलियों के दर के गुलाम हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह से हम हर वक्त ये अर्ज करते हैं मौला जब तक जिंदा रहें अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिलता रहे, और जब कब्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए, और जब मैदानी हश्र में पहुंचे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का सदका मिल जाए। यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आप देखें अल्लाह वाले सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। भाईजान आपकी तवज्जो का मैं बिलखुसूस तालिब हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो कर ले। मैं बता देना चाहता हूँ अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे इनकी मोहब्बत का अज्र यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। अल्लाह अल्लाह। आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे। अल्लाह अल्लाह। काइमुल लाइल साइमुन नहार साबिर शाकिर और जाहिदो मुत्तकी। अल्लाह अल्लाह। आप साहिबे करामात वली थे। अजम के मशहूर मशाइख से भी आपने फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आप जब हुजूर सैयदना अब्दुल्ला सोमई की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं। उनमें से एक ये है हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं एक मर्तबा हमारे बाज़ अहबाब शहरे जीलान से समरकंद की तरफ तिजारत की गर्ज से रवाना हुए। जब ये काफिला समरकंद से पहले एक सहरा में पहुंचा अल्लाह अल्लाह तो इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, घोड़ा सवारों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह। अब काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या करें। अल्लाह अल्लाह। काफिले वालों की आंखों से आंसू जारी हैं, मेरे मालिक क्या करें, हमारा माल लुटने वाला है, वो माल जिस माल की हम तिजारत करते और तिजारत करने के बाद में मालिक तू चाहता तो हमें नफा देता और वो नफे के पैसे हम अपने घर लेकर के जाते, अपने बच्चों की परवरिश करते, अपने माँ बाप की देखभाल करते। अल्लाह अल्लाह। काफिले वालों की आंखों में आंसू हैं, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है यार मैं अपने बच्चों से वादा करके आया हूँ जब मेरा माल लुट जाएगा तो मैं कौन सी सूरत अपने बच्चों के सामने लेकर के जाऊंगा। कोई दिल ही दिल में सोच रहा है मैं अपने माँ बाप से वादा करके आया हूँ जब मेरा माल लूट लिया जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के सामने कौन सी सूरत लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। बोले जरा सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि वलीउल्लाह को पुकारने से कुछ नहीं मिलता, उनसे मदद मांगने से कुछ नहीं मिलता, वो कान खोल करके सुन लें। जब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा तो मुरीद क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलु अन्ना। एक घोड़ा सवारो हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये डाका जनी करने वालों, ये माल लूटने वालों, ये माल को खसब करने वालों, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के इतने जुमले जब ये घोड़ों के कानों तक पहुंचे हैं तो घोड़े अपने सवारों को जंगल की तरफ, बयाबा की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। इस तरह से ये सारा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब काफिले वाले बड़े खुश हैं, मसरत और शादमानी
کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے مال کو لوٹنے سے بچا لیا ہے، ڈاکوؤں کے شر سے بچا لیا ہے۔ اللہ اللہ، اب حضرت سیدنا عبداللہ سمعی کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو تلاش کیا، آپ کی جستجو کی، لیکن آپ کہیں نہ مل سکے۔ اللہ اللہ، یہ سارا قافلہ جو اس سمرقند پہنچا اور اس نے تجارت کی، بہت سارا نفع کمایا، جو جہاں کا تھا وہ وہاں چلا گیا، اور جو جیلان کا تھا وہ جیلان آ گیا۔ اللہ اللہ، اب جیلان والے لوگ جیلان میں آ کر کے ذکر کرنے لگے، لوگوں تم جانتے ہو فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ہمارا قافلہ لٹنے والا تھا، ہمارے قافلے کو لٹنے سے حضرت سیدنا عبداللہ سمعی نے بچایا تھا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے اتنا سنا، کہنے لگے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں تو عبداللہ سمعی ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ اللہ، دونوں گروہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، بات طول پکڑ گئی، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ اللہ، کسی نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں، چلو سیدنا عبداللہ سمعی سے چل کر کے پوچھتے ہیں وہ فلاں تاریخ میں ہمارے درمیان موجود تھے یا تمہارے قافلے کو لٹنے سے بچایا تھا۔ لوگ کہنے لگے چلو چلو چلو، ابھی پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، اب سارے لوگ حضرت سیدنا عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کرنے لگے ہیں اے پیر کامل، ہمارا یہ دعویٰ ہے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں آپ ہمارے درمیان موجود تھے، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ان کے قافلے کو لٹنے سے تم نے بچایا ہے۔ اے پیر کامل، یہ بتا دو کون سچا ہے، یہ بتا دو کون جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ سمعی نے اتنا سنا تو مسکرا دیے، بولے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی ارشاد فرماتے ہیں اچھا راز راز نہ رہا، اچھا راز فاش ہو گیا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں میں تمہارے درمیان موجود تھا، یہ بات بھی سچی ہے، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ان کے قافلے کو لٹنے سے بچایا تھا، یہ بات بھی سچی ہے۔ جب مریدوں نے اتنا سنا تو عرض کرنے لگے اے پیر کامل، ایک وقت میں دو دو جگہ یہ کمال کس طرح کیا؟ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، اس میں میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں سمرقند سے پہلے صحرا میں قافلہ لٹنے والا ہے، یہ میں نے اللہ کے نور سے پہچان لیا تھا، معرفت الہی سے پہچان لیا تھا۔ سمرقند سے پہلے صحرا میں پہنچنا یہ عبداللہ سمعی کا کام تھا، اور قافلے کو لٹنے سے بچانا یہ عبداللہ سمعی کے رب کا کام تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پوری ایمانداری سے بتانا، پوری ایمانداری سے، آپ سچے دل سے بتانا، حضور غوث پاک کے جلسے میں بیٹھے ہو، کیا حضور غوث پاک ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضور غوث پاک ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور غوث پاک اپنے مزار سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں، کون دکھانے کے لیے بیٹھا ہے، کون مجھے منانے کے لیے بیٹھا ہے۔ لوگوں عشق کی بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم متکبر ہو گئے تو تم بڑے اچھے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم مغرور ہو گئے تو تم بڑے اچھے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم نے بلڈنگیں بنا لی تو تم کامیاب ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس زمین ہے تو تم کامیاب ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس میں
प्रॉपर्टी है तो तुमसे बड़ा कामयाब आदमी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह सुनिएगा, जिसके अंदर आजिज़ी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। जिसके अंदर इनकिसारी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। जिसका अखलाक अच्छा है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। जो नमाजी है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। जो रोजे रखने वाला है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। जो कुरान की तिलावत करने वाला है वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। लोग समझ रहे हैं मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। नहीं नहीं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसका ईमान कामिल है, जो मोमिने कामिल है, वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब है। और जो मोमिने कामिल होगा वो मुस्तफा के जलसों को आबाद करेगा, वो मस्जिदों को आबाद करेगा, वो मदरसों को आबाद करेगा, वो बेवाओं का ख्याल रखेगा, वो यतीमों का ख्याल रखेगा, वो हराम को हराम जानेगा, वो हलाल को हलाल जानेगा, वो जुएबाजी से दूर रहेगा, शराब नोशी से दूर रहेगा, जुओं के अड्डों से दूर रहेगा। जो ईमान का पुख्ता होगा, जो मोमिने कामिल होगा, वो जमाने की नजरों में नजरें डाल करके कह देगा किसी दुनियादार को खुश नहीं किया जाएगा, अहमद मुख्तार को खुश किया जाएगा। इसलिए के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाह बदहा की रजा जोही। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे चले गए, बड़े अच्छे अच्छे, जिनके बड़े डोले शोले थे, जिनकी बड़ी शोहरतें थी कि ये बड़ा ताकत का मालिक है। अल्लाह अल्लाह, मौत के फरिश्ते ने उसे पछाड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है? जिंदगी को गुजारना है तो इनकिसारी के साथ में गुजारिए, जिंदगी को गुजारना है तो अच्छे अखलाक के साथ गुजारिए। ये बात याद रखना, जुमले दे करके जा रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरा जनाजा तेरे घर से उठा और तेरे जनाजे में चलने वाले दो लोगों ने कह दिया मरने वाला बड़ा अच्छा था, मरने वाला बड़ा सच्चा था, मरने वाला नमाजी था, मरने वाला मुत्तकी था, मरने वाला परहेजगार था, मरने वाला बड़ों का भी अदब करता था, छोटों पर भी शफकत रखता था। आका इरशाद फरमाते हैं अगर तेरे जनाजे में चलने वाले सिर्फ दो लोगों ने कह दिया मरने वाला नेक था, अल्लाह तेरी जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उन दो कहने वालों की बुनियाद पर अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। नारे रिसालत, जिसने गौसुल बरा, मौलाना फैजानुल्लाह नूरी। अल्लाह, मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी है? अरे नहीं ना, मगरूर और मुतकब्बिर की कोई जिंदगी नहीं। उसे मिटा दिया जाता है, उसे सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाता है। जिसके अंदर आजिज़ी होती है तारीख उसकी लिखी जाती है, जिसका अखलाक अच्छा होता है तारीख उसकी लिखी जाती है। और लोगों तारीख पढ़ा करो तुम यार, अपने घरों में इस्लामी माहौल को आप पैदा करो। आज देखो हमारे घरों में अंग्रेजी कल्चर है, अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन है। अल्लाह अल्लाह देखें तो आज हमारा मुआशरा, आज देखें आप, अल्लाह अल्लाह कुरान को हमने बालाए ताक कर दिया है, मुस्तफ़ा की सीरत को हमने बालाए ताक कर दिया है। आज हम अंग्रेजों के जो है ना तर्ज अमल पर जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज मगरबी तहजीब व तमद्दुन के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे घरों का माहौल
یہ ہو چکا ہے ہمارے گھروں کی جوان بیٹیاں انسٹاگرام پر آئیڈیاں بنا بنا کر کے پرہنا ناچ کر رہی ہیں. اللہ اللہ، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر، کیا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ اللہ، دیکھیں آج مسلم خاتون انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے ڈانس کر رہی ہے. اللہ اللہ، دیکھیں تو یہ تہذیب ملی کہاں سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ والی کرسی دینا، اپنی والی، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو یہ اپنی والی کرسی دینا. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. آپ اپنے ماتے کی نکاحوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، خطیب الہند حضرت علامہ مفتی سید افروز میاں منظری ثم ازہری پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ آپ سید صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے. بیٹھ جائیں. آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. پڑھیے ذرا، پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں ذرا، توجہ کریں، خاموش ہو جائیں، سن لیں. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو اپنے گھر میں آپ لاگو کریے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں اگر ازرو شرع خلاف کام کرتی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، اللہ اللہ، تو اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا. اللہ اللہ، جب اللہ رب العزت ایک خاتون کو میدان حشر میں جہنم میں جانے کا اعلان فرمائے گا تو وہ خاتون کہے گی مولا میں اکیلی جہنم میں نہ جاؤں گی، مولا میں اکیلی جہنم میں نہ جاؤں گی، میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جہنم میں بھیج، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی جہنم میں بھیج، میرے ساتھ میرے بیٹوں کو بھی جہنم میں بھیج، میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی جہنم میں بھیج. اللہ اللہ، وہ خاتون کہے گی اے رب کائنات، جب میں گناہوں کے راستے پر اپنی زندگی کو گزار رہی تھی تو میرے باپ نے کبھی مجھے نہ سمجھایا، میرے شوہر نے کبھی مجھے نہ سمجھایا، میرے بیٹے نے کبھی مجھے نہ سمجھایا، میرے بھائی نے کبھی مجھے نہ سمجھایا. لوگوں یاد رکھنا، اگر آپ کے گھروں کی بیٹیاں شریعت کے خلاف کام کر رہی ہیں تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. اللہ اللہ، آپ اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کریے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پاٹ اپنے گھروں میں پڑھائیے. اللہ اللہ، دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی کسی کو دو بیٹیاں عطا فرما دے، سنیے گا بلدے پور کے زندہ دل لوگوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کسی کو دو بیٹیاں عطا کر دے اور وہ دو بیٹیوں کی جو ناجائز کما کر کے پرورش کر کے ان کی شادیاں کر دے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرا امتی اس طرح میرے ساتھ جنت میں رہے گا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. لوگوں اگر اپنے گھروں پر کنٹرول کرو گے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنے
اپنی بچیوں کو سکھاؤ گے تو یہ بچیاں کل تمہارے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آقا فرماتے ہیں اگر دو بیٹیوں کی شادی کوئی میرا غریب امتی کر دے حلال طریقے سے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جب تک جنت میں نہ جاؤں گا، جب تک اپنے اس امتی کو جنت میں نہ لے کر کے جاؤں گا، ہمارا ایمان ہے فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھا نہیں جائے گا، اور اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر اس کا ریزلٹ آپ دیکھیے، آپ تو ادھر کام کے لیے نکلیں گے، جمعرات یا پیر کا دن جیسے ہی آئے گا یہ مزارات پہ پہنچیں گی، یہ مزارات پر پہنچ رہی ہیں، ایک ایک دو دو نہیں، پورا پورا جھنڈ جا رہا ہے، 12 15 15 کا، اللہ اللہ پورا پورا دن مزار پہ بیٹھ کر کے گزار رہی ہیں، پورا پورا دن چغلی میں گزار رہی ہیں، پورا پورا دن غیبت میں گزار رہی ہیں، اللہ اللہ نماز ظہر غائب کر دی، نماز عصر غائب کر دی، نماز مغرب غائب کر دی، اللہ اللہ دیکھیں، اور یہ کہہ رہی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، چغلیاں تم کر رہی ہو، غیبت تم کر رہی ہو، پورا پورا دن مزار پہ جا کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہی ہو۔ اللہ نے تجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو نماز پڑھتی تب تیرا مولا تیری دعا کو قبول کرتا۔ اللہ نے تجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر کے قرآن پڑھتی۔ اللہ نے تجھے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو پردے میں رہتی۔ اللہ نے تجھے صوم و صلات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو صوم و صلات کو ادا کرتی، اور رب کائنات کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کر کے دعا کرتی۔ ہاتھ نیچے نہ آتے، اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دیتا۔ لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ایسی ایسی خاتون مذہب اسلام میں گزری ہیں، اگر ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، ہاتھ نیچے نہ آئے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی شہر جیلان ہے، شہر جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جن کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے۔ اللہ اللہ آپ بڑی پارسا بڑی نیک ہیں، اللہ اللہ متقیہ ہیں، زاہدہ ہیں، اللہ اللہ ولیہ کاملہ ہیں، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، شہر جیلان کے لوگوں پر قحط سالی واقع ہو گئی، زمینیں بنجر پڑ گئی، اناج اگنا بند ہو گیا، کنووں میں پانی ختم ہو گیا، بوڑھے پیاس سے سسکنے لگے، جوان پیاس سے سسکنے لگے، بچے پیاس سے مرنے لگے۔ اللہ اللہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، مولا شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما، مولا شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما، لیکن شہر جیلان کے لوگوں پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک میٹنگ بیٹھی، فیصلہ ہوا کیا کریں، کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جیلان کے اندر ایک سید زادی رہتی ہیں، چلو ان سے چل کر کے دعا کراتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ سید زادوں کی سید زادیوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ بلدے پور کے لوگوں بڑے مبارکباد کے لائق ہو، تمہاری بستی میں سید زادے تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ اللہ سنیے گا، انہی کے گھر کی بات بتانے لگا ہوں۔ لوگوں نے کہا چلو سید زادی کے گھر پہ چلتے ہیں۔ اب سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے سید زادی کے گھر پہ پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سیدہ عائشہ ام محمد نکل کر کے آئی ہیں، دروازے کے قریب آئی ہیں، ارشاد فرمایا ہے کون ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں اے سیدہ تمہاری عظمت ہمارے سر پر، ہم تمہارے نانا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم تمہارے نانا کے غلام ہیں، سیدہ ہم بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں، شہر جیلان کا حال تم بہتر جانتی ہو، زمینیں بنجر پڑ گئی ہیں، اناج اگنا بند ہو گیا ہے، کنووں میں پانی ختم ہو گیا ہے، نہ کھانے کے لیے ہیں نہ پینے کے لیے ہیں، بوڑھے پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، جوان پیاسے ہیں، سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم تمہاری بارگاہ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں، تم سید زادی ہو، اپنے نانا کا وسیلہ دے کر کے دعا کر دو، تمہاری جو ہے نا دعا کی برکت سے اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، ضرور بارش فرمائے گا۔ اللہ اللہ
اعلیٰ سیدہ عائشہ ام محمد نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنے گھر کے صحن میں مصلی لاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہیں, عرض کرتی ہیں خالق کائنات, آج تک سیدہ عائشہ نے اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. مولا میرے نانا کی امت بڑی پریشان ہے, مولا میرے نانا کی امت بھوکی ہے, مولا میرے نانا کی امت پیاسی ہے, مولا میرے نانا کی امت پر رحم فرما. سیدزادی کی زبان کی لاج رکھ لے مولا, بارش فرما دے, بارش فرما دے, بارش فرما دے. تاریخ رقم ہے, تاریخ گواہ ہے, ابھی سیدہ عائشہ ام محمد کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے, اللہ نے جیلان کے لوگوں پر بارش کرنا شروع کر دی. اللہ اللہ, یہ سیدہ عائشہ ام محمد تھی جن کی دعا کی برکت سے شہر جیلان کے لوگوں پر بارش ہو رہی ہے. لوگوں توجہ کرنا, یہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سگی پھوپھی سیدہ عائشہ ام محمد تھی جن کی دعا کی برکت سے اللہ نے جیلان کے لوگوں پر بارش فرمائی تھی. ہم غلاموں کو ایمان ملا ہے, جب پھوپھی کی دعا کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی دعا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. عشق کریں اللہ والوں سے, اور یقین جاننا عشق جو ہے نا وہ امتحان لیتا ہے, عشق امتحان لیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, آج سے 10 مہینے قبل ایک مجاہد کو, سنیت کے شہر کو, جسے آج پوری دنیا مفتی سلمان ازہری کے نام سے جانتی ہے, اللہ اللہ, وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ شعر کہتا رہا, اگر ہمارے مکانوں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے, ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے, ہمارے گھر والوں کو ٹورچر کرو گے ہم برداشت کریں گے, لیکن مصطفیٰ کی ذات پر, مصطفیٰ کی شان پر اگر انگشت نمائی کی جائے گی تو برداشت نہیں کیا جائے گا. اللہ اللہ, آپ کو جیل میں ڈالا گیا, آپ کو 10 مہینے جیل میں رکھا گیا. اس مرد مجاہد نے 10 مہینے میں بڑی مصیبتیں اٹھائی, درد و الام کا سامنا کیا, لیکن ثابت قدم رہا. اللہ کی مدد پہنچی, مصطفیٰ نے نظر کرم فرمایا اور وہ شیر جیسا گیا تھا ویسا آ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے, لوگوں یاد رکھنا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کرو گے نا جزا ملے گی. لوگ غوث پاک کی 11ویں کھا کر کے کہہ رہے ہیں کون غوث پاک, کون خواجہ غریب نواز, کون صابر پاک, کون مخدوم پاک, کون اعلیٰ حضرت, کون وارث پاک, کون مدار پاک. آپ نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے کون غوث پاک. سنیے گا میں بتاتا ہوں. اللہ اللہ, ایک رمضان 470 یا 71 ہجری کو پیدا ہونے والے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے. بولے ذرا سبحان اللہ. جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ ولی بنا دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کی ولایت کی گواہی فرشتے دے دیں دنیا اسے غوث اعظم کہتی
کہتی ہے جو چور کو ابدال بنا دے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جو ٹھوکر مار کر تم باذن اللہ فرما کر مردوں کو زندہ فرما دے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جو 15 سال تک ایک ٹانگ پر ایک رات میں ختم قرآن کرتا رہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جس کا نانا ولی ہو، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جس کا بابا ولی ہو، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جس کی سگی پھوپھی ولیہ کاملہ ہو، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جس کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ ہو، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جس کے شہزادے ولی ہو، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے جو مادر شکم میں آدھا قرآن حفظ کر لے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ تم کہتے ہو کون غوث اعظم؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سلام۔ غوث پاک کے جلسے میں بیٹھے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے بیٹے آپ کے جلسے میں تشریف لائے، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ۔ ہاں میں گزارش کروں گا جو گھر چلے گئے یا گھروں سے سن رہے ہیں، آپ کو سننے کا تو ثواب مل سکتا ہے لیکن سید کے دیدار کا ثواب نہیں مل سکتا، دیدار کا ثواب اسے ہی ملے گا جو کرے گا۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء سید صاحب آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھ لیں، مجھے بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئی کی میرے بعد میری شام تنہائی، خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔